الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ تراویح 20 رکعات ہیں اور ان میں 5 ترویحیں ہیں۔ ترویح کی جمع ہوتی ہے ترویحات۔ ترویح کا معنی ہوتا ہے راحت حاصل کرنا، آرام حاصل کرنا۔ تو ہر 4 رکعات کے درمیان وقفہ، کچھ دیر آرام راحت کے لیے بیٹھ جائیں، جو بھی عمل جائزہ تک کرنا چاہیں، تازہ وضو کر لیں، جو بھی کریں آرام حاصل کریں، راحت حاصل کریں۔ تو 20 رکعت تراویح میں 5 ترویح، ہر 4 کے بعد جب وقفہ دیں گے، 4 کے بعد ایک وقفہ، پھر 4 کے بعد دوسرا وقفہ، پھر 4 کے بعد تیسرا وقفہ، پھر 4 کے بعد چوتھا وقفہ، پھر 4 رکعت، 20 رکعت تراویح ہوگی، پھر وقفہ، اور اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر ہے۔ اب یہ جو وقفہ ہے جسے ہم ترویح کہتے ہیں، راحت حاصل کرنی، اس میں کیا کریں؟ اس میں آدمی کو پورا اختیار ہے، چائے پی لے، پانی پی لے، وضو تازہ کر لے، یا اس دوران کوئی نفلی عبادت کر لے۔ ایک وقت تھا کہ اہل مکہ کا عمل یہ تھا کہ وہ ہر 4 تراویح کے بعد ایک طواف کر لیا کرتے، 7 چکر لگا لیتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں اہل مدینہ کا مزاج تھا، ہر 4 تراویح کے درمیان وہ 4 کا نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے امام مالک کا مشہور ہے کہ وہ 36 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ حالانکہ تراویح تو 20 ہے، لیکن چونکہ 4 کے بعد 4 نفل، پھر 4 کے بعد پھر 4 نفل، پھر 4 کے بعد پھر 4 نفل، تو 16 رکعت تراویح اور 16 رکعت نفل۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت تراویح ہوتی، تو یوں تراویح 20 ہوتی، 16 نفل ہوتے تو 36 بن جاتے۔ تو وہ 4 نفل پڑھ لیا کرتے تھے، اہل مکہ ایک طواف کر لیتے، اہل مدینہ درمیان میں 4 نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو 4 تراویح اور 4 کے درمیان جو ترویح ہے، اس میں چاہیں تو نفل پڑھ لیں، چاہیں تو ذکر کر لیں، چاہیں تو انفرادی عمل کر لیں، ہر ایک کی گنجائش موجود ہے۔ مسند الامام زید میں روایت موجود ہے۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے راوی سارے اہل بیت ہیں۔ مسند الامام زید جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں، اس روایت کے سارے راوی اہل بیت ہیں، زید بن علی بن حسین بن علی۔ تو امام زید فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعہ۔ جو شخص تراویح پڑھاتا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھانا، یسلم فی کل رکعتین و یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا، و یراوح ما بین کل 4 رکعات، اور ہر 4 رکعات کے بعد پھر ترویح کرنا۔ کیوں؟ فرمایا فیرجع ذو الحاجہ، کسی کو حاجت اور ضرورت ہو تو پوری کر لے، ویتوضأ الرجل، اور پھر وضو کر لے، وَأَن یُوتَرَ بِهِم مِّن آخِرِ اللَّیل، اور پھر آخر میں ان کو وطر پڑھا دینا۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند کے مکمل عمل پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امر موجود ہے، خلیفہ راشد کا۔ 20 رکعت تراویح، ہر 2 کے بعد سلام، ہر 4 کے بعد ترویح، اور پھر آخر میں وطر۔ مکمل عمل پہ خلیفہ راشد کا امر موجود ہے۔ ہاں ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عام طور پر ہندوستان، پاکستان میں 4 رکعت تراویح کے درمیان خاص تسبیح، جسے تسبیح تراویح کہتے ہیں، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس پر کئی لوگوں کا اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ مخصوص ذکر، مخصوص تلاوت، مخصوص عبادت ترویح کی حدیث پاک سے ثابت نہیں۔ وہ آدمی کا اپنا اختیار ہے، کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بھی کرنا چاہے اس کو اجازت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو تسبیح ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، یہ تسبیح ترویح کے وقت نہیں، لیکن ویسے یہ تسبیح کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ مت کہیں کہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ بحرا من نور، اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر پیدا فرمایا جو نور ہے، نور کا ہے، اللہ کا ایک سمندر ہے جو نور کا ہے،
حولہ ملائکۃ من نور، اس کے اردا گرد فرشتے ہیں جو نور کے ہیں، علی خیل من نور، نور کے گھوڑوں پر ہیں، بایدیہم حراب من نور، ان کے ہاتھوں میں نور کے چھانٹے نیزے ہیں، یسبحون حول ذلک البحر، وہ سمندر کے ارد گرد اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العرش والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی یہی تسبیح کی جاتی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ فمن قالها فی یوم او شہر او سنۃ مرہ، جو شخص یہ تسبیح دن میں ایک بار کہہ لے، یا مہینے میں ایک بار کہہ لے، یا سال میں ایک بار کہہ لے، او فی عمری، یا پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ما تأخر، جو اس نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، اور مثل رمل عالج، خواہ یہ ٹیلے کی ریت کے ذروں کی طرح ہوں، اور فر من الزحف، خواہ کو شخص میدان جنگ سے دوڑے اور اس کا گناہ ہو، اتنا بڑا جرم اللہ تب بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حدیث میں تسبیح تو ثابت ہے، یہ نہ کہ یہ تسبیح کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ بہرحال 20 رکعت تراویح ہے، 5 تراویح ہیں، اور ان تراویحوں میں کوئی بھی آپ عبادت کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، نہ کرنا چاہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اہل مکہ ایک طواف کرتے درمیان میں، اہل مدینہ ہر 4 تراویح کے بعد 4 نفل پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں عجم میں لوگ کوئی نہ کوئی تسبیح کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔